میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب سے ترکی کا یہ ڈرامہ ارطغرل غازی آیا ہے اس کے بعد سے ابن العربی کا جو کریکٹر ہے اس کو بہت زیادہ سراہا جا رہا ہے، اور اصل ابن العربی جو ہے ان کے بارے میں لوگ جاننے کی کوشش میں لگے ہیں کہ یہ ابن العربی ہے کون، اور بہت سارے لوگوں نے جانا، اور میں نے خود ان پر ایک ویڈیو بنا کر کے آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ ابن العربی کون ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ابن العربی ایک نہیں بلکہ دو شخصیات ہیں، ایک ہے ابن العربی اور دوسرے ہے ابن عربی۔ اور ہم جو ارطغرل غازی کے اندر جو وہ ابن العربی کا کریکٹر ہے جس کو ابن العربی بتایا جا رہا ہے، اصل میں وہ ابن عربی ہے۔ دونوں کے اندر فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک کے اندر ابن العربی ال ہے اور دوسرے ابن عربی ہے، وہاں پر ال نہیں ہے۔ اب میں آپ کو آسان کرتا چلوں، جو ابن عربی ہے وہ شیخ اکبر محی الدین ابن العربی ہے، اور دوسری شخصیت جو ہے وہ ہے ابو بکر ابن العربی۔ جی ہاں، اب جو ابو بکر ابن العربی ہے ان کی اگر ہم بات کریں تو ان کی پیدائش 1076 عیسوی 1076 عیسوی ہے، اور ان کی وفات کا اگر زمانہ بولے تو ان کی وفات 1148 عیسوی میں ہوئی 1148 عیسوی۔ اور ابن عربی جو شیخ اکبر محی الدین ابن عربی ہے، جو آج ہم جن کو دیکھ رہے ہیں، یعنی ان کا کریکٹر جو پلے کیا جا رہا ہے اس ڈرامے میں، جتنی میری تحقیق ہے اس تحقیقات کے مطابق تو وہ ہے ابن عربی شیخ محی الدین ابن عربی۔ اب ان کے زمانے کی اگر بات کی جائے تو ابن عربی کی پیدائش، شیخ اکبر ابن عربی کی پیدائش 1165 عیسوی، اور ان کی وفات کی بات کریں تو 1240 عیسوی 1240۔ جو ابو بکر ابن العربی ہے ان کے وفات کے 17 سال بعد شیخ اکبر محی الدین ابن عربی پیدا ہوئے تھے۔ جی ہاں، ان دونوں میں فرق یہ دونوں ہیں اندلس کے، لیکن ابو بکر ابن العربی جو ہے ان کی وفات بھی اندلس میں ہوئی، اور جو شیخ اکبر محی الدین ابن عربی ہے ان کی وفات ملک شام میں ہوئی۔ جی ہاں، دونوں ہی اسلام کی بڑی شخصیات ہے، اور اگر ان کی ابو بکر ابن العربی کی بات کی جائے تو یہ تفسیر و حدیث کے اندر ان کی ڈھیروں کتابیں ہیں، اور ان کا میدان تفسیر و حدیث تھی۔ ان کی لکھی ہوئی کتاب احکام القرآن، الناسخ والمنسوخ وغیرہ بہت ساری کتاب ان کی موجود ہے، اور یہ مسلک سے مالکی تھے۔ اور اگر ابن عربی کی بات کریں تو الفتوحات المکیہ اور فصوص الحکم ان کی کتاب موجود ہے، اور ان کا میدان فلسفہ وغیرہ تھا، ان کا میدان روحانیت فلسفہ وغیرہ ان کا میدان تھا، اور روحانی شخصیت ہے ابن عربی کی۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، یہ دو الگ الگ شخصیات ہیں، ان دونوں کا میدان الگ الگ ہے۔ ایک کا میدان فلسفہ و روحانیت ہے، دوسرے کا میدان تفسیر و حدیث ہے۔ ابو بکر ابن العربی شیخ اکبر محی الدین ابن عربی، ان دونوں کا زمانہ الگ ہے لیکن دونوں ایک ہی جگہ سے ہے، لیکن دونوں کی وفات بھی الگ الگ ہے۔ اور اگر بات کریں ابو بکر ابن العربی کی تو جو میں نے تحریر پڑھا اس کا میں حوالہ آپ کو دے دوں گا، آپ ڈسپلے پر حوالہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس تحریر کے مطابق ان کے سفر کے اندر ترکی آنا جانا کہیں سے ثابت نہیں ہے، لیکن محی الدین ابن عربی کا ترکی آنا جانا ثابت ہے۔ ممکن ہے کہ ان کے ارطغرل غازی سے ملاقات بھی ہوئی ہوں گی، سلیمان شاہ سے بھی ملاقات ہوئی ہوں گی۔ سلیمان شاہ اور ارطغرل غازی یہ دونوں بھی اسلام کی بڑی شخصیات ہیں۔ اب دھیان رہے آپ کو کہ دونوں شخصیات میں صرف ال کا فرق ہے اور ان کے نام کا فرق ہے۔ دونوں ہی شخصیات، ایک شخصیت ابن العربی سے مشہور ہے، دوسری شخصیت ابن عربی سے مشہور ہے۔ دونوں شخصیت اندلس سے ہے، دونوں شخصیت اسلام کی بڑی مایہ ناز شخصیات ہیں۔
اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، دونوں کے زمانے میں 17 سال کا فرق ہے، تو یاد رہے کہ ابو بکر ابن العربی ہے اور شیخ اکبر محی الدین ابن عربی ہے، ال کا فرق ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، امید کروں گا کہ آپ کے یہ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ دونوں شخصیات الگ الگ ہیں، اور ہمارے اسلام کے تاریخ اسلام کے اندر دو مایہ ناز شخصیت گزری ہے، ایک ابن العربی ہے، دوسرے ابن عربی ہے۔